اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الذي لا ند له ولا مد له ولا مثل له ولا مثال له الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا وسيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة. ناظرین گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، آج 14 محرم الحرام کی مجلس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بندہ حقیر حاضر ہوں. سب سے پہلے دعا گو ہوں پروردگار ہم سب کو حقیقی معنوں میں شیعہ حضرت ابا عبداللہ امام حسین بننے کی توفیق عنایت فرمائے. عزیزان، میں نے آپ کی خدمت میں حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ذی شان پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. ختمی مرتبت ارشاد فرما رہے ہیں، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. تمہیداً یہ ذکر کرتا چلوں کہ یہ حدیث پیغمبر اعظم سے 9 عناوین سے یہ منقول ہوئی ہے. مثلا ایک جگہ پر پیغمبر نے فرمایا سبتی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ایک مقام پر فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما. ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وامہما سیدۃ النساء اہل الجنہ. تو یہ 9 حوالوں سے کم و بیش لفظوں کے رد و بدل کے ساتھ، تبدیلی کے ساتھ پیغمبر اعظم سے یہ حدیث 9 دفعہ منقول ہوئی ہے، اور اس کے جو تاریخ نے ہمیں راوی بتائے ہیں ان کی تعداد 25 ہے، جن میں سے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام سب سے پہلے راوی ہیں. میں آپ کی خدمت میں اس حدیث کا ترجمہ اور مفہوم پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے مین جو موضوع ہے اس کی طرف جاتے ہیں. عزیزان، پیغمبر فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے یہ نواسے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ہم اکثر اوقات یہ سنتے ہیں کہ جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو صرف اسی حد تک آ کر انسان رک جاتا ہے کہ میرے نواسے امام حسن مجتبیٰ، امام حسین شہید کربلا علیہم الصلاۃ والسلام جوانان جنت کے سردار ہیں. بس ذرا یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ کون سی جنت، کیسی جنت
اس میں جنت میں رہنے والے کون ہیں کہ جن کے سردار امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس جنت میں صرف ہم نے نہیں ہونا، اس جنت کے اندر کسی ایک خاص ملک، ایک کنٹری کے افراد نہیں ہوں گے۔ یہ کون سی جنت ہے کہ جس کے سردار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یوں کہنا بہتر رہے گا کہ وہ جنت جس میں حضرت آدم صفی اللہ موجود ہوں، وہ جنت جس میں حضرت نوح نجی اللہ موجود ہوں، وہ جنت جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ موجود ہوں، وہ جنت جس میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہوں، جس جنت میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت خاتم تک سارے انبیاء موجود ہوں، وہ جنت جس میں ان تمام انبیاء کے اوصیاء موجود ہوں۔ صرف یہ ہی نہیں، وہ جنت جس میں صالحین موجود ہوں، وہ جنت جس میں روزہ دار موجود ہوں، وہ جنت جس میں شہید موجود ہوں، وہ جنت جس میں نمازی موجود ہوں، وہ جنت جس میں اللہ کے خوف سے ڈرنے والے موجود ہوں، وہ جنت جس میں یتیم پرور موجود ہوں، وہ جنت جس میں اچھے کردار کے مالک انسان موجود ہوں، وہ جنت جس میں اچھے اخلاق کے مالک انسان موجود ہوں، وہ جنت جس میں نمازی ہوں، وہ جنت جس میں روزہ دار ہوں، وہ جنت جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے افراد موجود ہوں۔ تو پھر مجھے کہنے کا حق دیجئے، وہ جنت جس کے اندر حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک، حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر تا روز قیامت تک، جس جنت میں یہ سب کے سب جائیں اور اس جنت میں یہ سارے ریت بن کے رہیں، اس جنت کے بادشاہ کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یہ ہے سرداری حسین ابن علی کی۔ کون ریت بن کے رہ رہا ہے جنت کے اندر؟ حسین ابن علی کی۔ تمام خلائق پروردگار جو اللہ نے اپنے انسان کو تخلیق کیا ابتدا سے لے کر انتہا تک، یہ سارے افراد جس جنت میں ہوں، جس جنت میں انبیاء، جس جنت میں ان کے اوصیاء، جس جنت میں صالحین، جس جنت میں متقین، جس جنت میں پرہیزگار، یہ سارے افراد جس جنت میں رہتے ہوں، اس جنت کے بادشاہ کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور ہمارا بھی اور ہر انسان کا یقیناً یہ دل چاہتا ہے، یہ اس کی خواہش ہے، یہ اس کی تمنا ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ تو کیا عزیزان، جنت میں جانے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے ساتھ، ہم شیعوں کے ساتھ، ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ مولا کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ہماری بخشش کروائیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرما رکھا ہے نا کہ جس انسان کے نامہ اعمال اگر کم بھی ہوئے تو میں حسین اپنے اعمال سے اس کو اعمال دوں گا۔ آپ نے جان بوجھ کے سہون کوئی غلطی نہیں کرنی، کوئی گناہ نہیں کرنا، لیکن اگر پھر بھی آپ سے کوئی گناہ خدا نخواستہ سرزد ہو جاتا ہے، آپ کے اعمال کم ہوئے، امام حسین کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے میں میزان پہ تم سے ملوں گا، اور اگر اعمال کم ہوئے تو ہم آپ کے اعمال میں اپنے اعمال ڈالیں گے۔ ہے نا وعدہ حضرت ابا عبداللہ کا ہمارے ساتھ؟ میں آپ کو ایک مکالمہ سنانا چاہ رہا ہوں، وہ مکالمہ کہ جو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا مکالمہ ہے، ہم شیعوں کا، ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کا، ان کے ساتھ انس رکھنے والوں کا، ان کی عزادار بننے والوں کا، ان کی عزاداری کرنے والوں کا جو مکالمہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، مولا کے ساتھ جو گفتگو ہے ہماری، وہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ یہ تو وعدہ ہے ابا عبداللہ علیہ السلام کا کہ میں میزان پہ ملوں گا۔ ہم فرض یہ کرتے ہیں کہ ہم میزان پہ پہنچ چکے ہیں، اس کے بعد کیا ہونے لگا ہے۔ فرض کریں عامر عباس نجوی میزان پہ پہنچ گئے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، میں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مولا نے جواب دیا وعلیکم السلام، عامر عباس کیسے ہو؟ مولا پہچان لیا آپ نے؟ میں ٹھیک ہوں۔ فرمایا لو، ہم تمہیں نہیں پہچانیں گے تو پھر کس کو پہچانیں گے؟ تمہارے گھر سے تو بہت بڑا ایک جلوس نکلا کرتا تھا، مثلا
تم بہت بڑا علم اٹھایا کرتے تھے، تم عزادار تھے، اگر تمہیں نہیں پہچانیں گے تو پھر کس کو پہچانیں گے؟ مولا بہت شکریہ، مہربانی، لطف ہے آپ کا۔ یہ کہہ کر میں نے جنت کی طرف دیکھا ایک دفعہ۔ حضرت ابا عبداللہ نے مجھے دیکھا اور فرماتے ہیں ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ نہیں مولا میں بس ویسے دیکھ رہا تھا ایک دفعہ۔ فرمایا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ہم ہیں نا، جب تک ہم ہیں پریشان نہیں ہونا۔ جی مولا بتائیے میں یہاں میزان میں کیا کروں؟ فرمایا ایسے کرو، تمہارے گناہ جو ہیں وہ ایک طرف رکھ دیے گئے ہیں، اب تم جو اعمال اپنے ساتھ لائے ہو وہ میزان پہ اعمال رکھو۔ جی مولا کیا رکھوں بتائیے؟ فرمایا ایسے کرو، سب سے پہلے اپنی نماز رکھو۔ اچھا مولا نماز رکھوں؟ جی جی نماز رکھیں، پریشان نہیں ہونا، نماز رکھو، پڑھی ہے نا، نماز رکھو، ہم ہیں، پریشان نہیں ہونا، جتنا ہے تھوڑا ہے تو رکھو، ہم اپنے اعمال سے دے دیں گے، پریشان نہیں ہونا، رکھو۔ وہ مولا معذرت، نہیں کیا ہوا ہے، کیوں پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ بس مولا وہ آج نا وہ مولوی صاحب کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے۔ کیا پریشانی ہو رہی ہے مولوی صاحب کی وجہ سے؟ وہی ممبر پہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ نماز کی قضا ہے اور مجلس کی قضا نہیں ہے۔ تو مولا ہم نے آپ کی مجلس قضا نہیں کی، نمازیں خوب قضا کی ہیں۔ آپ کی مجلس میں ہم ٹائم پہ پہنچ جایا کرتے تھے، مولا آپ کی مجلس سنی ہے، بس نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اچھا جو تھوڑی بہت پڑھی ہے وہ تو رکھو نا۔ وہ مولا اصل میں وہ معذرت، سوری، اچھا تو نماز نہیں پڑھی، امام پوچھ رہے ہیں نماز نہیں پڑھی آپ نے؟ جی مولا وہ 2 رکعت نماز عیدین کی پڑھی تھی میں نے۔ امام علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا اتنا ٹینشن لینے کے بعد، پریشان ہونے کے بعد، سوچ وچار کے بعد اگر نکالی بھی صحیح تو 2 رکعت وہ بھی مستحب، یہاں واجبات کا سوال ہو رہا ہے، واجب نمازیں نکالو۔ مولا وہ تو بس نہیں پڑھ سکا ہوں میں، وہ معذرت۔ اچھا تو نماز نہیں پڑھی آپ نے، چلو کوئی بات نہیں۔ اچھا ایسے کرو، روزے تو رکھے ہوں گے نا، تو روزے رکھو، اعمال پہ میزان پہ روزے رکھو اپنے۔ وہ مولا کیا بتاؤں، میں مریض تھا نا، ڈاکٹر نے مجھے کہہ رکھا تھا کہ ہر 2 ساعت کے بعد، 2 گھنٹوں کے بعد کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا ہے ورنہ مریض ہو سکتے ہیں آپ، تو مولا اس وجہ سے روزے بھی نہیں رکھ سکتے۔ اچھا نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا؟ نہیں مولا بس معذرت۔ اچھا نماز بھی نہیں اور روزہ بھی نہیں، چلو کوئی بات نہیں، حج رکھو، حج تو کیا ہوگا نا؟ نہیں مولا وہ آپ تو جانتے ہیں ہم سے بہتر، حج کی فرصت ہی کہاں تھی کہ مولا، وہ تو اس کا لاکھوں پہ خرچہ پہنچ گیا تھا، ہم غریب انسان تھے، استطاعت ہی نہیں تھی حج پہ جانے کی، تو پھر کیسے جاتے حج پہ؟ حج پہ نہیں جا سکا ہوں میں۔ اچھا نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا اور حج بھی نہیں کیا، چلو آپ ایسے کرو پھر خمس ہی رکھ دو۔ کیا فرمایا مولا آپ نے؟ یہ دوبارہ کہیے ایک دفعہ، خمس یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا آپ کو یہ بھی نہیں پتا خمس کیا ہے؟ نہیں مولا ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا، ممبر پہ یہ بات ہی نہیں ہوتی تھی خمس کیا ہے، ہمارے خطبہ آتے تھے وہ دوسری گفتگو کر کے چلے جاتے تھے، آج تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ خمس کیا ہے۔ نے فرمایا تمہیں کسی نے نہیں بتایا خمس کے بارے میں کہ خمس کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں خمس کا؟ مجھ حسین کا حق، میرے بابا علی ابن ابی طالب کا حق ادا کیا ہے تم نے محمد باقر کا حق ادا کیا، تم نے موسیٰ کاظم کا حق ادا کیا، تو نے امام رضا کا حق ادا کیا، تو نے ہم ائمہ کا حق ادا کیا ہے یا نہیں؟ نہیں مولا وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ خمس کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا سال بھر جب آپ کھاتے پیتے رہتے ہو، سال کے بعد جتنا کچھ آپ سے بچ جاتا ہے اس کا 5واں حصہ آپ نے دینا ہے۔ نہیں مولا یہ تو ہمیں کسی نے بھی نہیں بتایا، ہمیں تو بتایا تھا کہ وہ سال کے بعد جتنا بچ جائے تو اس کو 5 سال کے لیے ایف ڈی کر دو، فکس ڈپوزٹ، تو وہ ہم نے تو مولا وہ کر دیا ہے، تو ہمیں تو بتایا کسی نے نہیں۔ اچھا تو تم نے ہمارا حق بھی نہیں دیا، نہ میرا حق دیا ہے، نہ میرے بابا کا حق دیا ہے، نہ ائمہ کا حق دیا ہے، چلو یہ بتا دو کہ پھر کر کیا رہے تھے وہاں دنیا میں؟ اگر نہ نماز پڑھی ہے، نہ اگر روزہ رکھا ہے، نہ اگر حج کیا ہے، نہ اگر ہمارا خمس ہمارا حصہ دیا ہے، تو پھر دنیا میں کیا کر رہے تھے وہ بتاؤ ذرا۔ کہا مولا دنیا میں ہم آپ کی عزاداری کر رہے تھے، ہم آپ کا ماتم کر رہے تھے،
آپ پہ گریہ کر رہے تھے؟ فرمایا اچھا گریہ کر رہے تھے، ہم پہ ماتم کر رہے تھے۔ اب اگر امام علیہ السلام کہہ دیں کہ یہ بتاؤ کہ مجھ پہ گریہ کر رہے تھے، یزید پہ گریہ کیوں نہیں کیا؟ ہے نا پوچھنے کا حق حضرت ابا عبداللہ کو ہم سے یا نہیں ہے؟ ہم ہوتے ہی کون ہیں امام حسین کو حق نہ دینے والے؟ وہ جنت کے سردار ہیں، وہ جنت کے مالک ہیں، ہماری اوقات کیا ان کے سامنے؟ پوچھ لیا ابا عبداللہ نے، تو بتاؤ جنت میں یزید کا تم ماتم کیوں نہیں کرتے، میرا ماتم کیوں کرتے رہے ہو؟ مولا یزید کا کیوں ماتم کریں، ہم آپ کا ماتم کرتے رہیں؟ آپ نے اسلام بچایا ہے، آپ نے قرآن بچایا ہے، آپ نے نماز بچائی، آپ نے روزہ بچایا، آپ نے قبلہ بچایا، اس لیے آپ کا ماتم کر رہے تھے۔ فرمایا اچھا میں نے نماز بچائی نا، میں نے روزہ بچایا، میں نے حج بچایا، میں نے خمس بچایا، میں نے توحید بچائی، کیا وہ نماز جو میں نے بچائی تمہارے گھر میں ہے؟ وہ روزہ جو میں نے بچایا ہے وہ تمہارے گھر میں ہے؟ وہ حج، وہ خمس جو میں نے بچایا ہے حسین نے قربانی دے کر، تم جو میرے ساتھ محبت کرنے والے ہو، عقیدت رکھنے والے ہو، تمہارے گھر میں وہ موجود ہے؟ اگر تمہارے گھر میں موجود ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے موجود تو پھر میرا ماتم کیوں؟ وہ بس مولا معذرت۔ امام نے فرمایا اچھا چھوڑو، ساری باتیں چھوڑو، ایک سوال کا جواب دے دو، اگر یہ جواب درست ہوا تو تمہاری بخشش ہو جائے گی، پریشان نہ ہو۔ جی مولا پوچھئے۔ فرمایا یہ بتاؤ مجھ میں اور یزید میں فرق کیا ہے؟ توجہ سے سماعت فرمائیے گا، مجھ میں اور یزید میں فرق کیا ہے یہ بیان کر دو، ہم تمہیں جنت میں بھیج دیں گے۔ کہا مولا آپ میں اور یزید میں تو بہت بڑا فرق ہے، آپ نمازی وہ بے نماز، آپ دیندار وہ دین کا مخالف، آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، آپ نے دین بچایا وہ دین کو اجاڑنا چاہتا تھا، آپ نے قبلہ کو بچایا وہ قبلہ کو تباہ کرنا چاہتا تھا، آپ نے غیرت کا درس دیا وہ بغیرتی کا درس دے رہا تھا، اس کا آپ کے ساتھ کہاں مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یزید کے ساتھ تو آپ کی بات ہی نہیں ہے مولا۔ فرمایا اچھا تو میں نے نماز بچائی، وہ نماز کو ختم کرنا چاہتا تھا اسلام سے، میں نے روزہ بچایا وہ اس روزے کو ختم کرنا چاہتا تھا، میں نے حج بچایا اپنی قربانی دے کر تو وہ حج کو ختم کرنا چاہتا تھا، ایسے ہی ہے نا؟ جی مولا بالکل درست فرما رہے ہیں آپ۔ فرمایا اگر ایسے ہے تو مجھے یہ بتاؤ کون چاہتا تھا کہ نماز نہ پڑھی جائے، میں چاہتا تھا یا یزید چاہتا تھا؟ مولا نماز نہ پڑھ جائے یہ تو یزید چاہتا تھا۔ فرمایا تو تم کس کی مانی تم نے؟ مجھ حسین کی مانی کیا یزید کی مانی؟ وہ چاہتا تھا نا کہ نماز نہ پڑھی جائے، پھر تم نے کس کی مانی ہے؟ حسین کی مانی ہے یا یزید کی مانی ہے؟ نہیں پڑھی نماز تو یقیناً یزید کی مانی ہوگی۔ میں کیا چاہتا تھا، روزہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے؟ مولا آپ چاہتے تھے روزہ رکھا جائے، تو یہ کون کہتا تھا روزہ نہ رکھا جائے؟ مولا یہ یزید کہتا تھا۔ تو پھر آپ نے کس کی مانی؟ مجھے حسین کی مانی ہے کہ یزید کی مانی ہے؟ حج کے لیے کون چاہتا تھا کہ حج کو کوئی نہ جائے؟ کہا یزید کہتا تھا۔ فرمایا تو کس کی مانی ہے آپ نے؟ یزید کی مانی ہے یا مجھ سے مانا، میری بات کو مانا ہے، میری بات پہ عمل کیا ہے؟ نتیجہ دینے لگا ہوں عزیزان، اگر یہیں پر امام حسین علیہ السلام کہہ دیں کہ میں حسین تو چاہتا تھا نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، حج پہ جایا جائے، خمس ادا کیا جائے، اخلاقیات انسان میں ہونی چاہیے، توحید و رسالت و ولایت و امامت کی ان سب کے ساتھ عقیدت و محبت و اظہار ہونا چاہیے، یہ تو میں چاہتا تھا۔ یزید چاہتا تھا نہ نماز پڑھی جائے، نہ روزہ رکھا جائے، نہ کوئی حج کو جائے، نہ کوئی نماز پڑھے اور نہ ہی کوئی خمس ادا کرے، چاہتا تھا کہ نہیں؟ مولا جی چاہتا تھا۔ فرمایا ساری زندگی یزید کی فیکٹری میں کام کرتے رہے ہو اور تنخواہ لینے کا وقت آیا تو حسینی دفتر میں گھس گئے ہو، شرم نہیں آتی؟ تب کیا کس منہ سے حسین کے سامنے کھڑے ہوں گے ہم؟ عزیزان جب حسین کہیں گے کہ ساری زندگی تم نے وہ کام کیا ہے جو یزید نے تمہیں کہا ہے، تم نے وہ کام کیے ہیں جس کی خواہش یزید کو تھی، نہ کہ مجھ حسین کو، میری مخالفت میں رہے، یزید کی موافقت میں رہے، آج جب اجر و ثواب لینے کا وقت آیا ہے مجھ حسین کے دفتر میں آ گئے ہو، میرے سامنے آ گئے ہو، جاؤ پھر یزید سے اجر لو، جاؤ پھر اس سے ثواب لو۔ عزیزان گرامی قدر، ہمیں وہ کردار اپنانا ہے جس کے کردار کے ذریعے سے جب ہم بروز قیامت میزان کے قریب پہنچیں تو دور سے امام حسین کہیں وہ میرا شیعہ آ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین علیہ السلام کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔
عزیزان، اس مشن کو بچانے کے لیے امام حسین نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اور جس نے پھر امام حسین کے مشن کو اور امام حسین کی اس قربانی کو بچایا ہے، جس بی بی نے، اس نے امام حسین کے برابر نہیں تو امام حسین سے کم قربانی نہیں دی۔ صرف 2 جملے مصائب کی آپ کی ضامت تمام۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب دربار یزید میں پہنچتی ہیں، ملعون پوچھتا ہے کہ مجھے بتایا جائے، جب اپنے نشے سے فارغ ہوتا ہے، تاریخ کہتی ہے 400 کے قریب کرسیاں لگی ہوئی تھیں جس پر مختلف ممالک کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے، شراب پی جا رہی تھی، رقص کیا جا رہا تھا، نبی اور علی کی بیٹیاں دربار میں دیوار کے سہارے سے کھڑی ہوئی تھی، اور جب یہ ملعون شراب پینے سے فارغ ہوتا ہے، سر اٹھایا اس نے اور آواز دے کے کہتا ہے مجھے بتایا جائے علی کی بیٹی زینب کون ہے۔ اور جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ مخاطب ہوئی ہیں ملعون سے، ملعون نے ایک سوال کیا ہے بی بی سے، اس نے پوچھا کہ مجھے بتائیے علی کی بیٹی، کربلا میں آپ نے کیا دیکھا ہے؟ وہ یہ سمجھتا تھا کہ بی بی نے گریہ کرنا شروع کر دینا ہے کہ میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، ہمارے مہمان مارے گئے، ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی، ہمیں سبایا بنایا گیا، یہ گریہ کریں گی اور میرے دربار کے لوگ خوش ہوں گے۔ لیکن عزاداران سید الشہداء علی کی بیٹی نے ایک تاریخ ساز جملہ ادا فرمایا، بی بی نے فرمایا یزید ما رأیت الا جمیلا، زینب نے کربلا میں زیبائی اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا، جو کچھ بھی دیکھا ہے خوبصورت ہی دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور سوال کیا اس ملعون نے بی بی سے، اور وہی بات دہرا کے آپ کی ضامت کو تمام کرتا ہوں۔ ملعون کہتا ہے علی کی بیٹی مجھے ایک اور سوال پوچھنا ہے، مجھے یہ بتائیے کربلا سے لے کر شام پہنچنے تک وہ کون سا مرحلہ تھا جس میں تمہیں سب سے زیادہ مصیبت محسوس ہوئی؟ کربلا سے یہاں تک مصیبتیں ہی مصیبتیں، مشکلات ہی مشکلات تھی آپ کے لیے۔ وہ کون سا لمحہ تھا، وہ کون سا وقت تھا جب آپ کے لیے زیادہ مشکل ہوئی ہو؟ زینب کبریٰ نے اپنے سر کو جھکایا اور رو کر فرمایا اے ملعون، علی کی بیٹی کے لیے اس سے سخت مرحلہ نہ آیا ہے نہ آئے گا کہ علی کی بیٹی تجھ جیسے ملعون کے ساتھ مخاطب ہو رہی ہے۔ کاش آج زینب کو موت آ جاتی لیکن تجھ یزید پلید کے ساتھ مخاطب نہ ہوتی، تجھ سے گفتگو نہ کرتی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔